ہم دنیا میں اللہ کے دین کی اقامت چاہتے ہیں، یعنی دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کا نظام چاہتے ہیں۔ ہم دین کو ایک نظام سمجھتے ہیں جو زندگی کے ہر معاملے کو ایڈریس کرتا ہے۔ جب تک وہ بالادست نہیں ہوگا دین پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک باطل نظام میں، ایک سود کے نظام میں، ایک جبر کے نظام میں، ایک ظلم کے نظام میں، جب یہ سود کی معیشت ہو، ظلم کا نظام ہو، اس میں اسلام پر عمل درآمد 100% ہو ہی نہیں سکتا، کہ 50% بھی کیسے کریں گے آپ کو کچھ چیزوں کی اجازت ہوگی اور باقی پھر آپ اس نظام کے بندے بن جائیں گے، اس کے اسیر بن جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کی نوکری کریں گے، اسی سودی نظام کے تحت زندگی گزاریں گے، چاروں طرف رچا بسا ہوا ہے، اس پنکھوں کی ہواؤں میں بھی شامل ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ اس ہوا کو حاصل کریں، اس لیے کہ سسٹم اس پر جو گرفت ہے ان لوگوں کی ہے جو ہمیں اسلام سے ہٹ کر جو سرمایہ دارانہ یا پھر بدترین انسانوں کا پسندیدہ سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت زندگی گزارنے پہ ہمیں مجبور کرتے ہیں۔ لہٰذا اسلام کو تو اپنی حکومت چاہیے، اپنی ریاست چاہیے، اپنی عملداری چاہیے، اپنے آپ کو منوانا ہے، اور اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کوئی اور سیاسی جماعت تو اس طرح نہیں کر سکتی۔ اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کچھ مثبت اہداف لوگوں کے ہوتے ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ مثبت اہداف بھی ذات کے گرد اپنی پارٹیوں کو اور اپنے خاندان کے گرد، اپنی خواہشات کے گرد گھماتے ہیں، اور بالآخر کچھ حاصل حصول نہیں ہوتا۔ تو جماعت اسلامی میں تو ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں، ہم اقامت دین کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی اہداف حاصل ہو جائیں گے، تو یہ اس کے لیے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ کرو۔ ہم مکلف اس بات کے نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں کچھ کر دیں، ہم جد و جہد کے مکلف ہیں، آخری سانس تک لڑنے کے مکلف ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے مکلف ہیں، ہر ممکن تدبیر اختیار کر کے عوام الناس تک پہنچنے کے مکلف ہیں، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے مکلف، ان کو ایک طاقت میں ڈھالنے کی جد و جہد کرنے کے مکلف، اور وہ تدبیر اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں ہم اس دنیاوی ہدف کو بھی حاصل کر سکیں، لیکن کر دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔